أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر كريم. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: النظر سهم مسموم من سهام إبليس. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب حاضرین و سامعین کے ظاہر و باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے. اللہ پاک نے ہمیں جسم کی جس نعمت سے نوازا ہے، اس جسم کا ایک ایک عضو، ایک ایک حصہ، ایک ایک ذرہ، وہ ہمارے پاس اللہ پاک کی دی ہوئی امانت ہے. وہ ہماری ملکیت نہیں. اور جب انسان کو کسی چیز پر ملکیت نہ ہو تو اس پر اختیار بھی نہیں ہوتا. جب چیز امانت ہو، امانت کے احکامات الگ ہیں. جب چیز ملکیت ہو تو ملکیت کے احکامات الگ ہیں. آپ حضرات نے فقہ میں بہت تفصیل کے ساتھ یہ فرق پڑھا ہے کہ ایک انسان کی مملوکہ چیز کہلاتی ہے. مملوکہ وہ ہے کہ جس کا یہ بالکلیہ مالک ہے ہر اعتبار سے. جب مالک ہوتا ہے تو یہ اختیارات بھی رکھتا ہے. اس کو کھائے، اس کو پیے، کسی کو دے دے، ہدیہ کر دے، بیچ دے، مفت میں دے دے، جو کر لے کر لے. لیکن جو چیز انسان کے پاس بطور امانت کے آتی ہے تو وہ ملکیت نہیں ہے،
اس میں اختیار نہیں ہے. لہذا امانت کا حکم یہ ہے کہ اس کی 100% حفاظت ضروری ہے. اس قدر ضروری ہے کہ جب اس کو لینے والا اصل مالک آپ سے مانگنے آئے اور آپ سے اپنی امانت کا تقاضا کر لے تو آپ کے پاس اس کی دی ہوئی امانت من وعن اسی شکل میں موجود ہو اور آپ اس کو واپس کر سکیں. لیکن اگر آپ نے اس کی دی ہوئی امانت میں کچھ کمی بیشی کی، کوتاہی کمزوری کی، لہٰذا اس میں کوئی نقصان ہوا، ضائع ہوئی، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ اس بندے نے امانت میں خیانت کی ہے. اس لیے حدیث پاک میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منافق کی علامت اور نشانی فرمایا کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ. وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، منافق کی ایک نشانی یہ ہے کہ اگر اس کے پاس کوئی چیز بطور امانت کے رکھوائی جائے تو یہ اس میں خیانت کرتا ہے. یہ حدیث تو ہم پڑھتے ہیں، سمجھی بھی ہے، یاد بھی کی ہے، لیکن میرے عزیز طلبہ اور میرے عزیز ساتھیوں، بزرگوں، ہم اس حدیث کی گہرائی میں آج تک نہیں گئے کہ یہ حدیث ہم سے ایک بہت بڑے حکم کا تقاضا کر رہی ہے. اور وہ حکم کیا ہے کہ وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ انسان کے پاس جو چیز امانت ہوتی ہے اگر یہ اس کو اپنی مرضی سے غلط استعمال کر لے گا تو یہ خیانت کے جرم کا مرتکب ہوگا. ہمارے پاس جو جسم ہے اور جسم کے جو اعضاء ہیں، آپ بتا سکتے ہیں کہ یہ ہماری ملکیت ہے یا اللہ کی امانت ہے؟ امانت ہے نا. یہ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے. اس لیے انسان اپنے جسم میں جان بوجھ کر کوئی تصرف نہیں کر سکتا. لہذا اگر کسی نے کہا یار آج یہاں ذرا بلیڈ چلا کے اس سے خون نکالتا ہوں، بعض ایسے نادان لوگ بھی پہلے ہوتے تھے نا، اپنے جسم سے بلیڈ سے کاٹ کر کچھ لکھتے تھے، ہے نا، یا کسی سے عاشقی معشوقی ہو گئی، کہتے رہے اپنے معشوق کا نام میں نے اپنے خون سے لکھا ہے. ایسے لوگ ہوتے تھے پہلے، اب تو کم ہو گئے، پہلے قصے زیادہ ہوتے تھے. اس لیے کہ اپنی چیز نہیں ہے نا، اللہ پاک کی ہے. تو اس عاشق کو چاہیے تھا اپنی جیب سے کوئی چیز خرید لیتا اور وہ معشوق پہ خرچ کرتا تو سمجھ میں آتا مفت کی چیز میں جو ہے خیرات کر رہا ہے. تو ہمارا جسم اللہ کی امانت ہے. اسی وجہ سے مسئلہ یہ ہے کہ خودکشی کرنا حرام ہے. انسان اپنی جان نہیں لے سکتا، چاہے یہ کتنا مجبور ہو جائے، بے بس ہو جائے، مصائب میں آئے، تکلیفوں میں آئے، آزمائشوں میں آئے. لیکن دین اسلام نے خودکشی کو، نفس کشی کو، اپنے جان کے مارنے کو حرام کیوں قرار دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جان، یہ جسم، یہ میرا آپ کا ذاتی نہیں بلکہ اللہ کی امانت ہے. لہذا جو خدا نہ خواستہ ایسی موت مرتا ہے اس کو حرام کی موت کہا گیا. اس پر سخت وعید آئی. یا کسی نے اپنے ہاتھ سے اپنے جسم کے کسی عضو کو ضائع کیا، حدیث پاک میں اس پر سخت وعید آتی ہے. تو اب اصل بات میرے دوستوں بزرگوں جو آپ سے عرض کرنی ہے آج کی مجلس میں، کہ جب یہ ہم سب اپنا ایمان عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو جسم ہے یہ امانت ہے، تو اب اللہ کے دیے ہوئے اس جسم اور اس کے اعضاء کا جو استعمال ہے، یہ استعمال ہمیں کس ترتیب پر کرنا ہے، کس طریقے پر کرنا ہے، کس انداز سے کرنا ہے. یاد رکھیں اس میں بھی اللہ پاک نے مجھے آپ کو آزاد نہیں رکھا، بلکہ ہمیں اپنے دین کا، اپنے احکامات کا، اپنے شریعت کا پابند رکھا ہوا ہے. لہذا ہمارے پاس اللہ نے آنکھ جیسی عظیم نعمت دی ہے جسم میں،
اور یہ وہ نعمت ہے جس سے انسان اس کائنات کی اللہ کی بنائی ہوئی ساری قدرتوں کو، ساری مصنوعات کو، ساری تخلیقات کو، ساری رعنائیوں کو، ساری خوبصورتیوں کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اگر خدا نخواستہ یہ نعمت کسی کے پاس نہیں ہوتی اور انسان بینائی کی نعمت سے محروم ہوتا ہے اور لیکن اس پہ صبر کر لے تو حدیث پاک میں اس کی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ میں اپنے جس بندے کی دو کریمین کو لے لوں، دو آنکھوں کی بینائی کو لے لوں، اس کو نہ دوں، لیکن یہ اس پہ صبر کر لے، مجھ سے گلا شکوہ نہ کرے کہ اللہ آپ نے مجھے بینائی کیوں نہیں دی، ساری دنیا دیکھ رہی تھی لیکن مجھے نابینا پیدا کیا، یہ اللہ سے شکوہ نہ کرے، شاکی نہ ہو، بلکہ اس پہ صبر کر لے، اس پہ راضی ہو جائے، تو اللہ پاک نے فرمایا میں اس بندے کے لیے جنت کا ضامن ہوں۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بعض بندے قیامت کے دن ایسے ہوں گے جنہیں اللہ پاک کا دیدار نصیب ہوگا، جسے مشہور روایت ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ بہت سارے گناہ ایسے ہوں گے جو اس عظیم نعمت میں رکاوٹ بن جائیں گے، اور یہ بندہ اللہ کی ذات کا دیدار قیامت کے دن بھی نہیں کر سکے گا، لیکن جو خوش نصیب ایمان والے ہوں گے یہ درجتاً درجتاً اللہ پاک ان کو یہ انعام دیں گے۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کی تفصیل فرمائی کہ بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں مہینے میں ایک مرتبہ، پھر بعض ایسے ہوں گے جنہیں ہفتے میں ایک مرتبہ، بعض خوش نصیب ایسے ہوں گے جنہیں روزانہ ایک مرتبہ اللہ کی ذات کا دیدار نصیب ہوگا۔ لیکن آگے فرمایا سب سے آخری درجہ، فرمایا دنیا میں اللہ پاک نے جس بندے کی بینائی لی اس کو بینائی کی نعمت نہیں دی، لیکن اس نے ساری زندگی اس پر اللہ پاک سے کوئی گلا شکوہ نہیں کیا، صبر کے ساتھ یہ زندگی گزار دی، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا یہ وہ خوش نصیب ہوگا کہ جسے جنت میں ہر وقت اللہ کا دیدار نصیب ہو۔ اس لیے کہ قربانی بہت بڑی۔ اب آنکھ اتنی بڑی نعمت ہے لیکن ہمارے جسم کا حصہ ہے، اور جیسے عرض ہوا کہ جسم ہمارا ذاتی نہیں، اللہ کی امانت ہے، تو کسی امانت والی چیز کو جب انسان اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا، تو آنکھ اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، آنکھ کا غلط استعمال، آنکھ کو غلط جگہ پر استعمال کرنا، بدنظری کرنا، بدنگاہی کرنا، یہ اللہ کی دی ہوئی اس امانت کے اندر خیانت ہے۔ اس لیے قرآن کریم نے اس گناہ کو تعبیر بھی خیانت سے کیا۔ آپ نے اگر غور کیا ہو قرآن کریم میں اللہ پاک نے کیا فرمایا؟ یعلم خائنۃ الاعین، اسی طرح ہے نا، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ کی ذات وہ ہے جو آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے۔ اللہ بندے کی آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اب آنکھ کی خیانت کیا ہے؟ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے، لیکن یہ اس کو اللہ کے حکم، اللہ کی مرضی، اللہ کے فیصلے کے خلاف استعمال کر رہا ہے۔ نفس، خواہش، چاہت، دل کے تقاضے کے مطابق جہاں دل نے چاہا بھئی یہ چیز تو دیکھ لینی چاہیے نا، چلو بھئی دیکھ لیتے ہیں اس کو، پتہ بھی ہے کہ میرے لیے اس کو دیکھنا حرام ہے، منع ہے، ناجائز ہے، اللہ کی ناراضگی حصے میں آئے گی، لیکن دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا۔ اس لیے ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ جو بندہ باوضو ہو کر مسجد آتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، پھر فارغ ہو کر یہ مسجد سے نکلتا ہے، اگر اس نے مسجد سے باہر نکل کر ایک نگاہ ارادے کے ساتھ غلط ڈال دی، اس کے سارے مسجد آنے کا ثواب اللہ پاک مٹا دیتے۔
ایک نگاہ غلط ڈال دی، سارا ثواب چلا گیا اس کی۔ تو آج اس گناہ کو ہم بہت ہلکا لیتے ہیں، بد نظری کو، اور ہم اتنے یعنی پر اعتماد ہو چکے ہیں، اتنے کانفیڈنس والے ہو چکے ہیں کہ ہر ایک یہ سمجھنے لگا ہے کہ جسم کا ہر عضو یہ میرا ذاتی ہے، لہذا میری مرضی ہے، زبان جیسے استعمال کروں، کان جیسے استعمال کروں، شرمگاہ جیسے استعمال کروں، منہ کو جیسے استعمال کروں، آنکھ کو جیسے استعمال کروں، وہ میری مرضی، میرا ہے نا، میری مرضی۔ اپنی مرضی کے ساتھ انسان آج دیکھ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستو، بزرگوں اور عزیز طلباء، آنکھ کی بدنگاہی اور بدنظری، حدیث پاک میں اس کو شیطان کا زہر میں بجھا ہوا تیر قرار دیا گیا۔ النظر سہم مسموم من سہام ابلیس، فرمایا بدنگاہی یہ شیطان کے زہر میں بجھے ہوئے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جیسے زہر والا تیر انسان اپنے جسم میں گھسا رہا ہوتا ہے، یہ تعبیر کیا گیا۔ تو اس گناہ کو میرے دوستوں بزرگوں معمولی نہ سمجھیں۔ پھر آپ تقریباً ساتھی طلبہ ہیں، دین پڑھنے والے، دین سیکھنے والے طالب علم ہیں۔ طالب علم وہ کسی بھی شعبے کا ہو، چاہے وہ علوم نبوت کا طالب علم ہو یا عصری علوم کا طالب علم ہو، یاد رکھیں طالب علمی کے زمانے میں سب سے اہم اور قیمتی چیز وہ اس طالب علم کے لیے اس کا حافظہ ہوتا ہے، حافظہ ہوتا ہے۔ لہذا اگر یہ حافظہ کمزور ہے، بالکل کچا ہو چکا ہے، تو آپ بتائیں کتنی پریشانی ہوتی ہے۔ انسان کو استاد ایک لفظ پڑھاتے ہیں، اگلے لفظ میں گئے، پچھلا لفظ ذہن سے نکل گیا، کیا پڑھا تھا وہ یاد نہیں آ رہا۔ کیوں؟ بھئی میرا حافظہ بہت کمزور ہے۔ تو سمجھ میں آیا کہ حصول علم کے لیے حافظے کی مضبوطی تو سب سے بنیادی چیز ہے۔ اگر یہ حافظہ ہی کمزور ہے، ذہن ہی کمزور ہے، دماغ ہی کمزور ہے، تو پھر تو طالب علم کے لیے حصول علم میں بڑی پریشانی ہے، اس کی محنت کئی گنا زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ لیکن آج تک ہم ان اسباب پہ غور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں کہ حافظے کو جو چیزیں نقصان پہنچاتی ہے، اتنا نقصان پہنچاتی ہے کہ انسان کو 1000 سے 0 پر لے آتی ہے۔ یقین کریں، بالکل اس کو 0 مائنس کر دیتی ہے۔ اس میں سب سے بنیادی چیز وہ آنکھ کا غلط استعمال ہے دوستو، غلط استعمال ہے۔ یہ تجربے کی بات ہے، مشاہدہ ہے، لوگوں کی اپنی کارگزاریاں ہیں، جنہوں نے اپنی نگاہوں کی حفاظت کی ہے، آنکھ کا صحیح استعمال کیا ہے، تو اللہ پاک نے ان کے حافظے کو اتنا مضبوط کیا ہے، اتنا قوی کیا ہے، اتنا عمدہ کیا ہے کہ ان کو برسوں کی باتیں بھی یاد رہتی ہیں۔ اور جنہوں نے اپنے آنکھوں کو غلط استعمال کیا، جہاں دل چاہا بھئی دیکھ لیا، یہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، یہاں بھی دیکھا، وہاں بھی دیکھا، اوپر بھی دیکھ رہے ہیں، دائیں بھی دیکھ رہے ہیں، بائیں بھی دیکھ رہے ہیں، گاڑیوں میں بھی جھانک رہے ہیں۔ یہ جیسے آج کی ہماری زندگی چل رہی ہے نا، کہ روڈ پہ جا رہے ہیں، بجائے سامنے دیکھنے کے اوپر دیکھ رہے ہیں، دائیں بائیں۔ یہ کیا تماشا ہو رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ دائیں بھی عمارتیں، بائیں بھی عمارتیں، آپ کے اوپر دیکھنے کا اور کوئی اللہ کی کائنات کو دیکھنا تو مقصود نہیں ہے۔ یہ کیا ہے کہ مجھے بدنگاہی کا، بدنظری کا موقع مل جائے۔ ٹریفک سگنل پہ گاڑی رکے گی، آپ مشاہدہ کریں، کوئی برابر میں بائک والا، گاڑی والا آیا، وہ لازماً جھانک کر دائیں بھی دیکھے گا، بائیں بھی دیکھے گا، کہ جیسے یہ اس کا قانونی حق ہے کہ مجھے ہر گاڑی کے اندر جھانکنا ہے۔ دیکھ رہا ہے۔
اختیار اور ارادے کے ساتھ. اس لیے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ یا علی لا تتبع النظرۃ النظرہ، فرمایا ایک نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالنا، پہلی نگاہ بے اختیاری ہے اور دوسری شیطان کی طرف سے. بعض دفعہ انسان کوئی ارادہ نہیں ہے، راستے میں جا رہے یا کہیں چلے گئے، اچانک کسی نامحرم پہ نظر پڑ گئی، کوئی ارادہ نہیں تھا، کوئی خدا نخواستہ اچانک نظر پڑ گئی. دیکھیں اس پہ گناہ بھی نہیں، اس پر مواخذہ بھی نہیں، اس پر پکڑ بھی نہیں، کیوں؟ یہ بے اختیار تھا. لیکن کیا فرمایا؟ اب اس نگاہ کے بعد دوسری نگاہ مت ڈالو. وہ تو غلطی سے ہو گیا نا، اب جو ہوگا وہ شیطان کی طرف سے. اب شیطان کہے گا اوہ یہ تو اچانک نظر پڑ گئی، اب ذرا دیکھ لینا چاہیے کہ بھئی کیسی چیز ہے. سمجھ گئے؟ اور بعض دفعہ شیطان انسان اندر سے اتنا ٹرین کر دیتا ہے، اس کو راستے دکھاتا ہے کہ یہ بدنظری کر رہا ہوتا ہے، جا رہا ہوتا ہے، اوپر دیکھتا ہے پھر کہتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر اوپر دیکھتا ہے استغفر اللہ استغفر اللہ. یہ کوئی کم بدماش تو نہیں ہے، یہ تو انسان سے گناہ بھی کرواتا ہے اور اس کو اندر سے شیخ بھی بناتا ہے. گناہ بھی کرتے رہو، ہم خرما و ہم ثواب، سب چیزیں ساتھ چل رہی. اس لیے میرے عزیز و دوستو بزرگوں، اپنی نگاہوں کی حفاظت آپ کے حافظے کی حفاظت ہے، یہ یاد رکھیں. آپ تجربہ کر لیں. طلبہ عزیز سے یہ نصیحت عرض کر رہا ہوں، آپ تجربہ کر لیں. آپ بہت قیمتی دور سے گزر رہے ہیں اپنی زندگی کے، اور آپ میں سے ہر ساتھی، ہر طالب علم کی خواہش ہے کہ وہ ایک اچھا طالب علم بنے، وہ اچھی طرح کتابوں کو سمجھیں، وہ عربی میں بھی ماہر ہو، وہ عربی ادب میں بھی ماہر ہو، وہ خوشخطی کے اندر بھی ماہر ہو، وہ پرچے لکھنے کے فن میں بھی ماہر ہو، وہ تقریر کے اندر بھی ماہر ہو، اس کو زبانوں پہ عبور بھی حاصل ہو. کوئی مشکل نہیں دوستو. آپ حضرات اس کا اہتمام کر لیں کہ اپنی نگاہوں کو غلط استعمال مت کریں، اس کو مت بھٹکائیں. اتنی مشق کر لیں کہ ایسا وقت آ جائے. ہمارے حضرت استاد صاحب حضرت مولانا عادل صاحب دامت برکاتہم طلبہ سے فرمایا کرتے تھے کہ اللہ پاک نے جسم کے ہر عضو کے اسپرنگ بنائے ہیں. اسپرنگ جانتے ہیں نا، چیز کا اسپرنگ ہوتا ہے. تو اگر انسان کسی چیز کو بہت زیادہ کھینچ لے تو وہ اسپرنگ خراب ہو جاتا ہے، کام چھوڑ دیتا ہے نا. جیسے ڈور لاک ہوتا ہے تو آپ دروازہ کھول لیں پھر چھوڑ دیں، یہ دروازہ خود آہستہ جا کے بند ہو جائے گا، ہے نا. لیکن کسی نے اگر بری طرح جھٹک کر دائیں بائیں کر کے کھول دیا، اوپر کا ڈور لاک اپنا کام چھوڑ دے گا، اب وہ فری ہو جائے گا بالکل. فرمایا اللہ پاک فرماتے تھے اللہ نے آنکھوں میں اسپرنگ رکھے ہیں. یہ اسپرنگ کیا ہے؟ جیسے ہی غلط آنکھ جائے گی اس کو خود بند ہو جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس کو اتنا غلط استعمال کر چکے ہیں کہ وہ اسپرنگ اپنا کام چھوڑ چکے ہیں، وہ کام چھوڑ چکے ہیں. تو آپ اس کی دوبارہ ریپیئرنگ کریں، تھوڑی سی اس پر محنت کریں، انسان نگاہوں کی حفاظت کرے. انسان باہر بھی نکلے تو نیچے دیکھتا ہوا، استغفار کرتا ہوا، اپنے وظائف پڑھتا ہوا گھر تک جائے، مسجد تک جائے، مدرسے تک آئے. جہاں جائے آپ کی نگاہیں دائیں بائیں بھٹکتی ہوئی نہ ہو، آپ کے قابو کے اندر ہو. اگر ضرورت پڑ گئی کسی نامحرم سے بات کرنے کی، بھئی انسان ہے، اسپتال جانا ہے، دوائی لینی ہے، فلاں جگہ جانا ہے، فلاں جگہ جانا ہے، بقدر ضرورت بات کریں، چہرے کو نہ دیکھیں، اس سے لذت نہ لیں. انسان کیا، شیطان اس کو کہتا ہے بھئی یہ تو مجبوری والی جگہ ہے، لہٰذا یہاں تو دیکھ لو. کچھ بات سمجھ میں آتی؟ تو اس لیے حافظے کی مضبوطی کی ضمانت اس میں ہے کہ آج ہم اپنی نظروں کی حفاظت کریں، بد نظری سے، بد نگاہی سے، آنکھوں کے غلط استعمال سے اپنے آپ کو بچائیں. موبائل لے لیا اس عنوان پہ، چلو بھئی ہم اس میں درس سنیں گے، یہ سنیں گے، وہ سنیں گے، لیکن پھر اس میں سب کچھ دیکھ رہے ہیں، ساری چیزیں اس کے اندر دیکھ رہے ہیں، وہ بھی بد نظری کے اندر ہے.
تو اگر آپ حضرات چاہتے ہیں کہ آپ کا حافظہ قوی ہو، مضبوط ہو، آپ آج کے اچھے طالب علم اور کل کے اچھے عالم بنیں، آپ سے اللہ پاک اپنے دین کا کام لیں، آپ دین کے ہر شعبے میں ایک مؤثر کردار ادا کریں، اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ آج آپ اپنے آنکھوں کی حفاظت کریں. آپ کا حافظہ مضبوط ہوگا، آپ ایک دن آئے گا ایک قیمتی، مضبوط اور کام کے عالم بن کر نکلیں گے، اور آپ سے اللہ پاک پورے عالم میں، پوری دنیا میں کام لیں گے. تو کون کون اس کا ارادہ کرتا ہے؟ انشاءاللہ آنکھوں کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اب انشاءاللہ کچھ دیر کے لیے ختمات مبارکہ پڑھیں گے. جن ساتھیوں کے پاس ہے وہ اس میں دیکھے، ورنہ ساتھ ساتھ پڑھتے رہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا. تمام ساتھی ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. ایک مرتبہ سورہ علم نشرح پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا إن مع العسر یسرا. ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم المغضوب علیہم ولا الضالین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا قاضی الحاجات. اللہم یا قاضی الحاجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا کافی المہمات. اللہم یا کافی المہمات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا دافع البلیات. اللہم یا دافع البلیات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا شافی الامراض. اللہم یا شافی الامراض. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا رفیع الدرجات. اللہم یا رفیع الدرجات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا مجیب الدعوات. اللہم یا مجیب الدعوات. سات مرتبہ پڑھے. اللہم یا ارحم الراحمین. اللہم یا ارحم الراحمین. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. تین مرتبہ پڑھیں. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. حسبنا اللہ ونعم الوکیل. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی محمد. تین مرتبہ پڑھیں. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. یا خفی اللطف ادرکنی بلطفک الخفی. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللہم صلی علی محمد.
3 مرتبہ پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر، یا لطیفا بخلقہ یا علیما بخلقہ یا خبیرا بخلقہ، الطف بنا یا لطیف یا علیم یا خبیر۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں انا للہ و انا الیہ راجعون، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ولی الذین آمنوا۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واللہ ولی المؤمنین، واللہ ولی المؤمنین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ 3 مرتبہ پڑھیں رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ 3 مرتبہ پڑھیں یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور، یا لطیف یا خبیر یا ودود یا شکور۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ۔ 3 مرتبہ پڑھیں واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ 1 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ کہ جتنے ختمات مبارکہ پڑھے گئے ہم اس کا ایصال ثواب جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی قبر مبارک میں آپ کے واسطے سے پوری امت کو بالخصوص خلفائے راشدین، صحابہ اکرام، امت کے تابعین، تبع تابعین، مفسرین، محدثین، مجتہدین، فقہاء، ائمہ اربعہ، سلاسل اربعہ، سلسلہ نقشبندیہ، قادریہ، چشتیہ، سہروردیہ کے اپنے تمام مشائخ بزرگوں کو اور اپنے تمام اساتذہ اکرام، والدین، دوست، احباب، رشتہ دار، پوری امت مسلمہ جن جن کے ہم پر حقوق اور احسانات ہیں، بالخصوص اپنے حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ان ختمات کا ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اللہ پاک ان تمام حضرات کو اپنی شان کے مطابق کامل درجے میں نصیب فرمائے۔ کچھ دیر کے لیے مراقبہ ذکر قلبی کریں گے، تمام ساتھی اپنے سروں کو جھکا دیں گے، آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے دلوں کی طرف متوجہ ہو جائیں اور دل میں یہ تصور کریں کہ میرے دل میں جو گناہوں کا میل، کچیل، زنگ، ظلمات، قدورات ہے وہ سب میرے دل سے نکل رہا ہے۔ اللہ کی بارگاہ سے انوارات، فیوزات، تجلیات میرے دل پہ وارد ہو رہے ہیں، میرے دل میں سما رہے ہیں، اور میرا دل کہہ رہا ہے اللہ اللہ اللہ۔
ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جو بے وفا کے نفس کا اپنے ہوا غلام، جیتا ہے سر پہ سینکڑوں لعنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، ایک قلب شکستہ کے اورا ہو فغاں کے ساتھ، ایک قلب شکستہ کے اورا ہو فغاں کے ساتھ، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، میں چل رہا ہوں مشعل سنت لیے ہوئے، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، اپنے تو کیا ہے غیر بھی کرتا ہے احترام، چہرے پہ جو ہے داڑھی کی سنت لیے ہوئے، ظاہر میں اہل دل گوہے حسرت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، باطن مگر ہے دولت نسبت لیے ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ ہماری اس تھوڑی دیر کی مجلس کو، اس تیری یاد کو، تیرے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ یا اللہ ساری زندگی اپنی زبان اور دل کو اپنے ذکر سے معطر رکھنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اے اللہ ہماری اس مجلس کو اس دنیا میں آخرت میں نجات کا، بخشش کا، اپنی رضامندی کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ جتنے طلباء اور جتنے ساتھی، جتنے دوست محبت سے تشریف لائے ہیں
اور لاتے ہیں، یا اللہ ان سب کے آنے کو اخلاص کے ساتھ قبول فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مل بیٹھنے کو دنیا آخرت کی خوشیوں کا، برکتوں کا، سعادتوں کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ایک ایک طالب علم کو علم نافع کی دولت سے مالا مال فرما دے، ہر قسم کے حسد سے، شر سے، بغض سے، فتنوں سے، سحر سے، جادو سے اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک۔ السلام علیکم۔